طریقہ ہے، ایک سلسلہ ہے جو مسلسل چلا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ جب مدرسے کا یہ موجودہ سسٹم رواج نہیں تھا تب بھی تھا، جہاں مدارس ہے وہاں بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور جس طرح ابھی آپ سن رہے تھے چین، جاپان ہو، رشیا ہو، کہیں بھی ہو یہ سلسلہ چلے گا۔ یہ زمین، جائیداد، جگہ اور کسی مخصوص شکل و صورت کا محتاج نہیں ہے، یہ اس کا کلام ہے جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اس نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے بھی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جب ضرورت پڑی ایک بہت بڑے امام کی تنبیہ ہوئی اور زندگی بدل گئی، ایک پرندہ ہی کی زبان سے اللہ نے اپنے کلام کی وہ آیت جاری کر دی، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، شاید یہی آیت ہے۔ اور زندگی بدل گئی وہ امام۔ بہرحال تو قرآن اس کا کلام ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، اور سب کوئی اسی کا محتاج ہے، تو اپنے کلام کی حفاظت میں بھی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جب جس وقت جیسے چاہتا وہ کروا لیتا ہے، لہذا چین میں بھی وہی اللہ حفاظت کر رہا ہے، روس میں بھی اسی نے حفاظت کی ہے، اور افریقہ کے جنگلوں میں وہی حفاظت کروا رہا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے بہت تیزی سے ویڈیو چل رہی ہے کہ وہ بڑے بڑے تخت پہ وہ موٹے موٹے حروف میں لکھے ہیں، اور درجنوں بچے اور استاد یوں بے آپ ہو گیا، بے سہارا پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ آج بھی سلسلہ اللہ کا کرم ہے، اور اللہ کا بڑا احسان ہے، اس کی قدر کیجئے ورنہ چھلنے میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا۔ اس کی قدر کیجئے اپنی خیر و عافیت کے لیے۔ میرے بھائیوں، آپ خوب اچھے سے غور کریں، آپ سوچیں، جس کو جو سمجھنا ہے سمجھ رہا ہے، جس کو جو بولنا ہے بول رہا ہے، وہ بولے۔ اس کی پرواہ اللہ کو بھی نہیں ہے، مدرسہ والوں نے بھی کبھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ انہیں معلوم ہے، وہ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، مدارس کی تاریخ ان کے سامنے ہے، اور مستقبل پردوں پہ عیاں ہے۔ اس کے باوجود وہ مدرسہ کا ہو کر ہی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ تو بات ہے۔ مدارس اور چرندے پرندے کی حالت ایک جیسی۔ یہ جو چرندے پرندے ہیں صبح گھونسلوں سے نکلے، خود انہیں پتہ نہیں کہ کہاں چارہ رکھا ہے، پیٹ بھر کے سیراب ہو کے شکم سیر ہو کر آئے، پھر پتہ نہیں ہے کہ کل کس رخ پہ جانا ہے اور کیا ہوگا۔ اور یہی حالت مدرسے والوں کی۔ کوئی تاجر ہے، آپ گہرائی میں جائیں بہت پریشان ہے، کسان ہے بہت پریشان ہے، یہ بتانے کی چیز ہے، سب جانے۔ 1 سال ہو گیا، نوکری پیشہ ہے، اسے معلوم ہے کہ ڈیوٹی کا جو آخری دن ہوگا 50-60 لاکھ
ملے گا، بیٹھے بیٹھے 50-60 ہزار ملتا رہے گا، 30,000 25,000 35,000 80,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ ہر مہینے 2-5 تاریخ کو مل جاتا ہے۔ آپ گہرائی میں جائیں بہت پریشان، مستقبل مضبوط ہے کہ زندگی سرکاری کام میں بتا دیا، اب باقی زندگی آرام سے گزرے گی، سرکار نے انتظام کیا ہوا، اس کو معلوم ہے کتنا ملے گا، بیٹھے بیٹھے پھر بھی ملے گا، لیکن گہرائی میں جائیں اطمینان نہیں ہے، وہ پریشان ہے امور خانہ داری میں ہر طرح سے۔ لیکن آپ ان مدرسوں کو دیکھیں تو کوئی اتنا روتا ہوا اللہ کا ناشکری کرتا ہوا کبھی آپ کو نہیں ملے گا، الحمدللہ۔ انسان اپنے لیے سب جی رہا ہے، بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے جیے اور جینا سیکھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں دوسروں کے لیے جینے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ مدرسہ میں قرآن شریف پڑھا ہے، آپ مدرسوں میں حدیث پڑھا ہے، زندگی کی ضرورت جہاں بھی ہو، جس انداز میں ہو، اپنی حیثیت و اوقات کے مطابق کسی دوسرے کا کام آ جانا، یہی دوسروں کے لیے نفع بخش ہے۔ لیکن ان تمام نفع بخش کاموں میں ان چرندوں اور پرندوں جیسی زندگی پر گزارا کرنے والے، نہایت صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنے والے، مدرسہ میں پڑھنے والے اور مدرسہ میں پڑھانے والے۔ صاحب 100 بچے ہیں، ایک بالش کھیتی نہیں ہے، 40 روپے رنگ کو رہے ہیں، مدرسہ کے لیے کم ہے کیا؟ ڈی ایم صاحب بھی اتنے روپے کلو کن کے کھاتا ہوگا، خزانہ ہوگا، ٹھیلا والا رکشہ والا بھی وہی، اب مولوی صاحب کھاتے ہیں دوسرا کم میں دے دیتا ہے، آپ قرآن میں لگے ہوئے ہیں، اس کی کمی بیشی کو صرف اللہ دیکھتا ہے، کوئی دیکھتا ہوتا نہیں۔ بہرحال اس وجہ سے آپ قصے بہت سنے، ابھی اس کی تازگی ہوئی۔ قرآن اصل مقصد ہے انسان کی زندگی میں وہ انقلاب آئے اور لائے جس انقلاب کے ذریعے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی گلیوں کو انوار الہی سے بھر دیا۔ زندگی میں بدلاؤ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو ہم نے اپنی زندگی کے لیے بے معنی سمجھ لیا۔ زندگی بیت گئی، سنتے سنتے بدلاؤ نہیں ہے۔ زمانے میں کتنے انقلابات آئے، یہاں تک کہ مکھیا سرپنچ کے سلسلے میں ہم انقلاب لانے کی ساری کوششیں کرتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے ہیں، لیکن اس دنیا کے بعد جہاں اصل زندگی آنے والی ہے جس کا انکار کوئی مسلمان نہیں کر رہا، مانتا ہے، جانتا ہے، سمجھتا ہے، اس اصلی زندگی کی اصلیت کو سمجھتے ہوئے بھی اس زندگی میں آرام اور راحت کے لیے اپنی زندگی کے اندرونی انقلاب لا کر اس کو درست نہیں کروایا۔ قرآن اسی لیے ہے کہ اندر کی خباثت کو نکالے، اندر کی گندگی کو نکالے۔ آپ معلم اعظم تھے، آپ مصلح اعظم تھے، آپ مبلغ اعظم تھے، آپ مزکی اعظم تھے، یہ چاروں صفات آپ میں مکمل طور پر موجود تھی اور ان چاروں صفات کا حق آپ نے ادا کیا اور ہمیں اس پر چلنے کے لیے ہدایت دی۔ صحابہ کرام بھی کر کے گئے،
سینہ بسینہ یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں ہم تک، لیکن ہم ہیں کہ اپنے اندر ان صفات کو پیدا کر کے وہ اصلی انقلاب نہیں لاتے جس انقلاب کی ضرورت اور تقاضا اور مطالبہ ہم سے ہے۔ اس وجہ سے قرآن پڑھنا بھی مطلوب ہے، دیکھنا بھی عبادت ہے، چھونا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، عبادت ہی عبادت ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن جو ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، ہم عربی النسل نہیں ہیں اور اتفاق سے عربی جانتے بھی نہیں ہیں، تو اللہ نے پوری دنیا میں جہاں بھی انسان جس زبان میں اپنی زندگی گزار رہا ہے اس زبان میں ماہر قرآن کو پیدا کیا ہے، کرتا رہے گا۔ وہ عالم قرآن ہے، عالم حدیث ہے، اور اپنی اپنی زبان میں قرآن اور حدیث کو، دین کو مکمل طور پر سمجھ کر، کوئی ملیالم میں مسلمان کے ایمان کو بچائے ہوا ہے، کوئی چائنیز سمجھ، کوئی انگریزی، کوئی کچھ اپنی اپنی زبان میں ہر جگہ ہے، اور ایمان اور اسلام محفوظ ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ تو علماء اسلام وہ اصل اس کے سمجھدار ہیں، وہ جو بتائیں گے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو کم سے کم وہاں لانے کی کوشش کرنا ہمارے اوپر فرض ہے یا نہیں؟ تو آخر قسطوں میں بھی ہمارے اندر کی خباثت کیوں نہیں ختم ہوتی ہے؟ ایک جلسہ میں 10% ختم ہو، دوسرے جلسہ میں 20 اور 10 5% ہی جلسہ جلوس میں دعایا مجلس میں وہ خباثت ختم ہو، تو زندگی میں 62 اور 100 200 جلسے سن لیے، اہم وہی ہے، کیا فائدہ ہوا؟ تو کوشش کریں، کیا چیز ہے دنیا کے ساری چیز ہم کر سکتے ہیں، پہاڑ کو کھود کر سرنگ بنا سکتے ہیں، سمندر کے نیچے سرنگ بنا کر یہاں سے وہاں جا سکتے ہیں، 2 ملکوں کو ملا سکتے ہیں، دریاؤں کے اوپر پل بنا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں بارے انسان، لیکن اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے۔ یہی بہت بڑی خرابی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی ذات پر ہی ہم رحم کریں، اپنی زندگی پر ہی ہم رحم کریں اور اپنی زندگی کو بدلیں، برائیوں سے اچھائی کی طرف، دنیا داری سے دینداری کی طرف، اور بے گھر زندگی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی طرف۔ تو انشاءاللہ العزیز بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ بچے بڑی قیمتی ہیں، یہ جہاں رہتے وہ جگہ بہت قیمتی ہے، جہاں بیٹھے یہ بہت قیمتی ہے، اس کا پاس و لحاظ رکھیں۔ آپ خیال کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں، ان کی تکلیف کو سمجھیں، ان کی ضروریات کو سمجھیں، جو سمجھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے پورا کر رہا ہے۔ لیکن یہ احسان کہ یہ علماء، یہ حفاظ، یہ مدارس وہ اس شعبہ میں لگ کر ہمارے ایمان، ہمارے اسلام، ہمارے عقائد، ہماری نماز، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارے زکوٰۃ کو یہ سنبھالے ہوئے کہ ہم راہ سے بے راہ عمل نہ کریں، اس کی یہ نگرانی کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سبوں کو قرآن تلاوت کی بھی توفیق عطا فرمائے، پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے بھی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ غیرت عطا فرمائے جس غیرت کی بنیاد پر ہم برائیوں کو چھوڑ کر اچھائیوں کی طرف آئے۔ بہرحال وقت نہیں ہے، اصل جو واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع ہوگا وہ اب شروع ہوگا، اور آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہے۔ بہت مشکل سے میرا خیال ہے کہ کئی مہینے پہلے سے پروگرام ہوا، کینسل ہوا، کیا ہوا، چونکہ حضرت مولانا عبدالباسط صاحب
اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے۔ اللہ جس سے چاہتا ہے جو خدمت لیتا ہے۔ امارت شریعہ کا بہت بڑا ایک ادارہ ہے جہاں دیوبند سے، مظاہر سے، ندوہ سے، کہاں سے جو مولانا صاحب بن جاتے ہیں، اس کو ایسے سمجھیے MBBS تو سب ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی آنکھ کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، کوئی پیٹ کا، کوئی ناخن کا، کوئی بال کا، کوئی سر کا، کوئی ٹنگری کا، کوئی ننگری کا۔ ایسے ہی جو مولانا صاحب بن جاتے ہیں تو پھر وہاں ایک مدرسہ ہے جس میں مولانا صاحب کو پڑھایا جاتا ہے اور پڑھا کر بنایا جاتا ہے قاضی صاحب اور مفتی صاحب، اور وہ قاضی صاحب کی دارالقضا میں ہمارے مسائل کو دیکھنے سے بنا ہوتی ہے۔ ہر سال 50 مولانا صاحب کو وہاں قاضی اور مفتی کی پڑھائی ہوتی ہے اور ان کی نگرانی ہوتی ہے۔ آپ ان کے سیکریٹری ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی قیمتی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آپ کی عمر کو دراز فرمائے، سلامتی کے ساتھ رکھے۔ ان کے آپ کے المعہد العالی، اس مدرسے کا نام ہے، بخاری شریف میں ہے، آپ اس کے سیکریٹری ہیں۔ بہرحال امارت شریعہ کا چلتا ہے۔ اصل وہ مہمان ہیں ہمارے حضرت مولانا شرف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلوی، آپ ان کے صاحبزادے ہیں، جلوی گھر ہے، تو ہم سب کے لیے باعث فخر ہیں، ہماری پونجی ہے، ہمارا کلیجہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ ہمارے گاؤں کا، ہمارے علاقہ کا وہاں ہے اور ذمہ دار ہے، نہیں ہوتا؟ بھائی فخر کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بات ہے، ایگو کوئی پرجا لے کر چلا آتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، اور اتنی بڑی بڑی پونجی ہمارے یہاں موجود ہے اور ہم اس کو جانتے بھی نہیں، یہ مناسب ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آج موقع دیا، خوش قسمتی سے وہ یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔